نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، پچھلے ہفتے والا ہمارا جو بیان تھا، اس بیان کے اخیر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو بندہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے ساتھ خیر خواہی فرماتے ہیں۔ اسی حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر آج میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مخلوق ان کے اوپر میرے پیارے بھائیوں قربان ہوئی جاتی ہے، ان کے اوپر فدا ہونے کے لیے تیار رہتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح کسی شمع کے اوپر پروانے جان نثار کرنے کے لیے اور جان نشاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اسی طرح ان اللہ والوں پر اللہ رب العزت کی مخلوق، اللہ رب العزت کے بندے اپنی جانیں نشاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ اللہ والے اللہ رب العزت کی ذات پر قربان رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مخلوق ان کے اوپر قربان رہنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے نیک بندے اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مخلوق ان سے محبت کرتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو ان کا چاہنے والا بنا دیتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ والے اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مخلوق ان کی خدمت میں اپنی زندگی بسر کرنے کو اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتی۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ اللہ رب العزت اپنے ان نیک بندوں کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو ان کے ساتھ خیر خواہی میں لگا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے کچھ تو ایسے اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت محبوب العالم بنا دیتے ہیں، یعنی دنیا کا محبوب، دنیا اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ وہ جہاں جاتے ہیں انہیں محبتیں ملتی ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں انہیں عقیدتیں اور الفتیں ملتی ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں انہیں محبت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، وہ جہاں جاتے ہیں قدرتی طور پر اللہ رب العزت کے بندے ان سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان حضرات کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت رچی اور بسی ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے دل میں ان کی محبت کو ڈال دیتے۔
اور دیکھیں اس کی دلیل اس حدیث مبارکہ سے ملتی ہے جس میں آقائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ نوافل کے ذریعے برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور دیکھیں جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل امی علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل، میں اپنے فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں جبریل امی علیہ السلام جب یہ جملہ سنتے ہیں تو آپ آسمانوں میں جاتے ہیں اور آسمانوں میں جا کر فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کا بڑا محبوب بندہ ہے، اس بندے سے اللہ جل جلالہ بڑی محبت فرماتے ہیں، چنانچہ آسمانوں کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جبریل امی علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، آپ ایک مقام پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرتے ہیں، لوگو یہ بندہ اللہ رب العزت کا بڑا محبوب بندہ ہے، اس بندے سے اللہ جل جلالہ بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ ثم یوضع لہ القبول، پھر اس بندے کے لیے زمین کے اندر قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی وہ بندہ زمین کے اندر بھی مقبول بن جاتا ہے، وہ بندہ جہاں جاتا ہے مقبول بن جاتا ہے، جہاں جاتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، جہاں جاتا ہے لوگ اس سے عقیدت اور الفت رکھتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر وہ بندہ دشمنوں میں چلا جاتا ہے تو دشمن جو ہیں وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں، اگر وہ بندہ غیروں میں چلا جاتا ہے تو غیر اس کے اپنے ہو جاتے ہیں۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ اگر جنگل میں چلا جائے اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنگل کے اندر بھی منگل کا ماحول تیار کر دیتے، صرف اس وجہ سے کہ یہ بندہ اللہ رب العزت سے محبت رکھتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت ہر چیز کے اندر اور ہر بندے کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا فرما دیتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی محبت سے آباد کریں۔ آج میرے پیارے بھائیوں، چونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کی بڑی کمی ہوتی ہے، اس لیے آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ساس ہے، وہ کہے گی کہ بہو مجھ سے نفرت کرتی، ایک بہو ہے وہ کہے گی کہ ساس مجھ سے نفرت کرتی ہے، ایک لڑکی ہے وہ کہے گی کہ میری فلاں کزن اور فلاں بہن مجھ سے نفرت کرتی ہے، میری خالہ زاد جو بہن ہے وہ میرے اوپر دم کراتی ہے، تعویذ کراتی ہے۔ ایک بہو ہے وہ کہے گی کہ میری نند مجھ سے نفرت کرتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کی کمی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے بارے میں برا سمجھتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں اچھا خیال نہیں کرتے، لوگ ہماری غیبتیں کرتے ہیں، لوگ برائیوں کے ساتھ دوسروں کے سامنے ہمارا تذکرہ کرتے ہیں۔ کاش میرے پیارے بھائیوں ہم اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کی محبت سے آباد کر لیں، اور پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت مخلوق کے دلوں کے اندر ہماری محبتوں کو ڈال دیں گے، اور پھر ہماری زندگی میرے پیارے بھائیوں بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو اللہ رب العزت کی محبت سے آباد کریں۔ اسی لیے دیکھیں ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے،
یہ جو ہم عام طور سے لفظ بولتے ہیں محبت میم پر پیش کے ساتھ، یہ میرے پیارے بھائیو عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ لفظ حقیقت میں محبت ہے میم کے زبر کے ساتھ۔ تو اس لیے میں عام طور سے اپنے بیان کے اندر محبت ہی کہتا ہوں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں لوگ وقت کہاں سے نفرتوں کے لیے۔ اتنی معمولی سی زندگی ہے، اور اس معمولی سی زندگی کے اندر بھی میرے پیارے بھائیو انسان نفرتوں کے لیے پتہ نہیں وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ اس سے نفرت، اس سے نفرت، اللہ رب العزت کے فلاں بندے سے نفرت۔ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اگر نفرت آپ کو کرنی ہے تو میرے پیارے بھائیو اس سے کریں جو اللہ رب العزت کا دشمن ہے۔ اگر آپ کو نفرت کرنی ہے تو اس سے کریں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔ اگر آپ کو نفرت کرنی ہے تو اس سے کریں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دشمن ہے۔ اگر آپ کو نفرت کرنی ہے تو اس سے کریں جو ہمارے دین کا دشمن ہے، جو ہمارے ایمان کا دشمن ہے، جو روزانہ ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس بندے سے کیا نفرت کرنی جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ میں ہمارے ساتھ شریک ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ آپ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا بنا دیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ آپ ہمیں کبھی بھی ایک دوسرے کو رنج اور تکلیف دینے والا نہ بنائیے۔ دیکھیں آج کی عورتیں میرے پیارے بھائیوں اکثر یہ جملہ کہا کرتی ہیں کہ جی مولانا ہم اللہ رب العزت سے دعائیں کیسے کریں، اللہ رب العزت ہماری دعائیں سنتا ہی نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ میری بہن، اللہ رب العزت تو اپنے ہر بندے کی سنتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت دل کی پکار کو سنتے ہیں، اور جب کہ تو زبان سے اللہ رب العزت کو پکار رہی ہوتی ہے، یعنی اپنے دل سے اللہ رب العزت کو نہیں پکارتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میری بہن تیرا دل خاموش، تیرا دل پتھر، تیرا دل سیاہ، اور جب تو اپنی اس زبان سے اللہ رب العزت کو پکارے گی تو پھر تیری یہ باتیں اللہ رب العزت تک کیسے پہنچیں گی؟ تو ایک مرتبہ اپنے دل کو اس گناہوں کی گندگی سے پاک کر کے دیکھ، تو اپنے اس دل کو کینے اور نفرت سے پاک کر کے دیکھ، اپنے اس دل کو بغض و عداوت سے پاک کر کے دیکھ، اپنے اس دل کو غیبت اور چغلی سے پاک کر کے دیکھ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کو دل سے پکار، اور پھر دیکھ اللہ رب العزت کیسے تیری دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ آج تقریباً ہر بندے کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نہیں سنتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب کی سنتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت دلوں کی سنتے ہیں۔ آج ہمارے دل گونگے ہو چکے ہیں، اور ہم نے صرف زبان سے اللہ رب العزت کو پکارنا شروع کر دیا۔ اگر ہم دعا کے اندر زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دل سے بھی اللہ رب العزت کو پکاریں گے تو یقین جانیں اللہ رب العزت ہمارے بگڑے حالات کو سنوار دیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہماری آج کی مائیں بہنیں روزانہ جتنا وقت اپنے جسم کے ظاہری اعضاء کو، یا پھر آپ کہیں کہ جتنا وقت اپنے ظاہری جسم کو سنوارنے میں لگاتی ہیں، اگر اس سے آدھا وقت بھی اپنے باطن کو اور اپنے دل کو سنوارنے میں لگا لیں تو یقین جانیں جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والی بن جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ محض اپنے ظاہر کو سنوارنے میں لگی ہوتی ہیں اور اپنے باطن کی طرف ذرہ برابر بھی دھیان نہیں دیتی۔ اسی لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ میری بہن تیرا وہ بدن، تیرا وہ جسم جس پر لوگوں کی نگاہیں پڑنی ہوتی ہے، تو اپنے اس جسم کو اس قدر سنوارتی ہے،
جبکہ تیرا وہ دل جس پر اللہ رب العزت کی نگاہیں پڑتی ہے، اس دل کو سنوارنے کی تو ذرہ برابر بھی فکر نہیں کرتی۔ اسی طرح یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ میری بہن، تیرا دنیا کا وہ گھر جس کے اندر تیرے دنیا کے مہمان آنے ہوتے ہیں، تو اس گھر کو نگینے کی طرح چمکا کر کے رکھتی ہے، لیکن تیرے اسی دل کے اندر اللہ رب العزت مہمان بن کے آتے ہیں، لیکن تو اپنے اس دل کو پاک کرنے اور سنوارنے کی فکر نہیں کرتی۔ وہاں دل کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، شہوات ہوتی ہیں، گناہوں کی بو اور گندگی ہوتی ہے، نجاست کی بو اور گندگی ہوتی ہے، تو وہاں پر میرے پیارے بھائیوں اللہ رب العزت کیسے آئیں گے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کا ڈیرا اور بسیرا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو گناہوں سے بالکل پاک و صاف کریں۔ اسی طرح کینے سے، بغض سے، عداوت سے، چغلی سے، دشمنی سے، ان تمام چیزوں سے پاک و صاف کریں، اور پھر آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی محبت ہمارے دلوں کے اندر کیسے بسے گی۔ دیکھیں ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے اپنے ایک بیان کے اندر بڑی جامع باتیں کہی ہیں۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ یقیناً آپ کی باتیں ایسی ہیں جو ہم سب کے ایمان کو تازہ کر دیں۔ دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا قد بغیر اونچی ہیل کے بھی بڑا نظر آ سکتا ہے، انسان کا قد بغیر اونچی ہیل کے بھی اونچا لگ سکتا ہے اگر انسان کی اپنی شخصیت کے اندر بلندی ہو، اگر وہ انسان اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کا مالک ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان کی آنکھیں بغیر سرمے کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر ان آنکھوں کے اندر حیا ہو، شرم ہو۔ اور فرمایا انسان کی پلکیں، یا پھر آپ کہیں کہ عورت کی پلکیں بغیر مسکارے کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر ان آنکھوں کے اندر شرم و حیا ہو اور وہ پلکیں شرم و حیا کی وجہ سے جھکی ہوئی۔ اور فرمایا کہ انسان کی پیشانی بغیر بندیا کے بھی خوبصورت لگ سکتی ہیں اگر اس پیشانی کے اوپر سجدوں کے نشان ہوں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، اور یہ سوچ لیں کہ زندگی اسی طرح گزاریں گے جس طرح اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ اس لیے آج یہ طے کر کے اٹھیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ بتائیں گزاریں گے؟ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرما دے، اور آپ سمیت دنیا کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔